اور یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں، توجہ میری طرف رہیے ذرا، چہرے بھی میں نے چیک کرنے ہونے لگ جاتا ہے پتا. آپ نے فرمایا وہی لکھو. وہی لکھنے والے صحابہ کرام میں ایک کا نام امیر معاویہ بھی ہے. توجہ ہے سب حضرات کی؟ یہ کاتب وحی ہیں. اور ویسے تو ان کا حضور سے رشتہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر اس حدیث کو لکھا. ویسے کنز المال کے اندر علی المتقی الہندی نے لکھا اس بات کو، فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا کہ اے میرے محبوب، جس کو تم نے رشتہ دینا ہے ہم نے اسے بھی جنتی بنا دیا، اور جس سے تم نے رشتہ لینا ہے ہم نے اسے بھی جنتی بنا دیا. تو ان کی جنت تو یہاں بھی پکی ہوتی ہے، لوگوں کو ابھی شک ہے. اور بسا اوقات حضرت امیر معاویہ کے عرس پر لوگوں کو بڑی کئی پھدکتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں بیچارے. وہ پھدکتے او نہیں ہونا، او میں کیا چپ کر چھڑکنے پھر کہندا چھوٹا ہو کے وڈیاں گلاں کردا، جدوں وڈے بگڑ جان تو تانوں کون سمجھاوے؟ بندے دے پتر بنو. میں حضرت خورشید صاحب آپ کی اور علماء کی توجہ چاہتے ایک جملہ کہتا ہوں، اپنے ماں باپ اور اپنے بزرگوں کے عرس منانے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ حضرت امیر معاویہ کے عرس پر اعتراض کریں. تیری ساری نسل دے پیو دادے رل جاننا حضرت امیر معاویہ کی قدموں کے طول کے برابر بھی نہیں. تے جے تیرے پیو دادے دا عرس ہو سکتا ہے، اپنیاں واسطے تینوں نظر آ گیا دلائل، سیابی واسطے کیوں نہیں آئے؟ پتا چلیا جی میں بابا خادم کہندا سی، گل وچ ہو رے دل وچ چور ہے. یہ اپنے دل دا چور کڈ بندے دا پتر بن. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. باقی جہاں تک یہ بات رہی کہ کوئی یہ سمجھے کہ حضرت علی کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا، اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں جو یہ الزام اہل سنت پہ لگائے. شرم نہیں آتی ہے؟ کس نے کہا یہ؟ نہیں، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے برابر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. حضرت علی افضل ہیں اور علی علی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے، کوئی اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہاں پر آ کے نہیں یہ تو برابر کر دیا. تمہیں کس نے کہا برابر کر دیا بھائی؟ یہ تو اگر نبراس پڑھو، شرح قائد کی شرح علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے. آپ فرماتی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب کسی نے پوچھا آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں، تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، کیا پوچھتے ہو کہ میں افضل اور علی افضل؟ پوچھتے ہوئے تمہیں کو دھیان نہیں آیا؟ فرماتے میں بتاتا ہوں. اب یہ فتویٰ حضرت امیر معاویہ کہتے، تکڑا ہو کے سنیں. فرمایا مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، خط، وہ میں امیر معاویہ تو امیر معاویہ میرے باپ ابو سفیان کی ساری نسل سے علی کے خط افضل ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ تو جب انہوں نے خود امت کو بتا دیا تو یا تو یہ نہ ماننے والے امت نہیں ہے، یا پھر ان کو کسی نے یہ بتایا ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی نا؟ بغض معاویہ میں اتنا آگے نہ جاؤ کہ تمہارا واپس آنا مشکل ہو جائے. اگر نہیں پتا تو پھر کسی سے پوچھ لو اور سن لو اور سمجھ لو. رہ گئی بات جنگ کے فیصلے کی، تمام علماء نے لکھا ہے یہ جنگ انادی نہیں تھی، نفسانی نہیں، خواہشات کی جنگ نہیں تھی. کیا تھی؟ قتل عثمان کا مطالبہ تھا. رائے امیر معاویہ کی بھی تھی اور رائے حضرت مولا علی مشکل کشا کی بھی تھی. تمام علماء نے علل اتفاق لکھا، امت کا اجماع ہے حق پر علی ہیں، بس دوسری بات ہی نہیں ہے، حق پر علی ہیں. لیکن دوسری طرف وہ خطا بمانا گناہ نہیں ہے، وہ خطا اجتہادی ہے کہ ان کی جو سوچ تھی وہ اس وقت صحیح نہیں تھی. ہاں رہا معاملہ دل کا تو دل میں ان کے کھوٹ نہیں تھی. اب سمجھ آ رہی ہے؟ بندے کا دل ستھرا ہو اور بندے سے فیصلہ غلط ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا. اور اس پر بھی بندے کو ایک ثواب ملتا ہے، چہ جائے کہ کوئی کہے کہ یہ مسلمان نہیں، فلانا نہیں، ٹمکانا نہیں. بندے دے پتر بنو. علماء نے جو فیصلہ کر دیا، سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھا، فرماتے ہیں فرق کے مراتب بے شمار. رہ گئی بات حضرت علی کی اور معاویہ کی، فرق کے مراتب بے شمار، یعنی علی علی ہے اور معاویہ معاویہ ہے. اور جو دوسری بات کہی وہ بڑے کمال کی ہے، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پہ کار فجار، جو ان پر تان کرے فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے. اگر پیر ہو تو بیعت نہیں ہو سکتی، امام ہو تو پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے.
بالکل قوم کو بتانا پڑے گا ایسے بھیڑیوں سے بچو، کوئی تعلق نہیں اہل سنت کا ایسے لوگوں کے ساتھ. نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہوگا. بات چلی تھی وہی لکھنے سے، لیکن چونکہ فتنے بڑے سار اٹھاتے ہیں اور اللہ نے یہ اس کا کرم ہے، ھذا رحمت من ربی ھذا من فضل ربی، ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہر اٹھنے والے فتنے کا جہاں تک ہماری پہنچ ہو سر تو کچلنا ہے نا. اب جتنی ہماری ذمہ داری ہے ہم نبھا رہے ہیں، بس وہ میرا مالک قبول فرما لے. آمین بلند آواز سے فرمائیے ذرا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟